رحمت اللہ علیہ. کون ہے امام؟ بولیے. اپنے دور کے بادشاہ تھے یہ امام فخر الدین رازی. بادشاہ تھے، سلطنت تھی آپ کی. اور اتنے بڑے آپ عالم تھے اپنے وقت کے، 40,000 صفحات پر قرآن کی تفسیر لکھے. کتنے؟ کون ہے؟ بادشاہ بھی ہے، اپنے دور کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ. ایک دن خیال آیا کہ بھائی میں عالم تو بن گیا، بادشاہ تو بن گیا، قابل تو بن گیا، لیکن اب تک کسی اللہ والے کا جھوٹا نہیں پیا. یہ جو جتنے ہوشیار بیٹھے ہوئے نا یہاں، ان لوگوں سے مخاطب ہوں میں. آپ کا کوئی مرشد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا میں جس کا کوئی مرشد نہیں ہوگا، قیامت میں اس کا مرشد شیطان ہوں گا. فرمائے اللہ اکبر. شیطان ہوں گا فرمائے قیامت میں اس کا مرشد. اللہ اکبر کبیرہ. قیامت میں اس کا مرشد شیطان ہوں گا. ولیم مرشدہ، قرآن پاک میں اللہ نے مرشد کا ذکر فرمایا کہ تم کو رشد و ہدایت کا راستہ بتانے والوں کو تم اپنا مقرب بنا لو، ان کی صحبتوں میں بیٹھو. میرے پیارے دوستو، اب ذرا غور کیجئے گا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا کہ بھائی میں مرید ہونا چاہ رہا ہوں، کس کا بیعت، کس کے ہاتھ پر بیعت کروں؟ تو سارے مریدوں نے کہا ایک زبان ہو کر، حضرت آپ کے دور میں، آپ کی سلطنت میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے فقیر ہیں، انتہائی بڑے درجے کے کامل بزرگ ہیں حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ. حضرت آپ ان سے مرید ہو جائیے. تو امام فخر الدین رازی مرید ہونے کے لیے 700 اپنی وزیروں کا، خادموں کا اور فوج کا قافلہ لے کے حضرت نجم الدین کبریٰ کے پاس گئے. 700 آدمی کو لے کے گئے بیعت ہونے کے واسطے. شان سے جا رہے ہیں بیعت ہونے، گھوڑے پہ بیٹھ کے بڑی عزت سے، شان سے، دھوم دھڑاکے سے جا رہے ہیں بیعت ہونے. وہ آپ کا ایک وزیر تھا، رستہ بتانے والا خادم، انہیں لے کے جا رہا. اچھا رستہ ختم ہو گیا، جنگل شروع ہوگا، جنگل بھی ختم ہو گیا، بیابانی شروع ہو گئی، بالکل انتہائی اندر، بالکل لوکل جگہ. ایک چھوٹی جھوپڑی پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر حضرت تسبیح پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں. بادشاہ بولا یہاں جا کے مرید ہونا ہے؟ ہاں جی آؤ سرکار، وہاں ہے حضرت، وہیں بیٹھتے ہیں، وہاں مرید ہونا ہے. بڑی مشکل سے ہمت کر کے اپنے نفس کو پورا کچل کے، کھندل کے اترے انہوں نیچے. اتر کے آ کے دیکھے تو انہوں ٹاٹ پہن کے بیٹھے ہوئے، نجم الدین کبریٰ ٹاٹ پہن کے بیٹھے ہوئے. انہوں بولے میاں میرا نفس اجازت نہیں دے رہا، میں دوسرا مرشد ڈھونڈ لیتا ہوں. انہوں بیچارے نہ جھوپڑی میں ہیں، نہ ٹاٹ پہن لے کے بیٹھے. دوسروں کو معلوم ہوا میں جا کے ایسے آدمی کا جھوٹا پیا بولے تو لوگ ہنسیں گے میرے اوپر. بادشاہ ہو کے کیسی حرکتیں کر رہا، اتنا بڑا عالم ہو کے کیسی حرکتیں کر رہا، لوگ مذاق بنا دیں گے میرا. چلو واپس بول کے بغیر بیعت ہوئے کے واپس چلے گئے. بغیر بیعت کرے کے واپس چلے گئے. گئے 2 سال 4 سال 10 سال 15 سال 20 سال گزر کے، کسی سے بیعت ہی نہیں ہوئے. آخر میں ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے وصال کا وقت آ گیا امام فخر الدین رازی کے. 40,000 صفحات پہ قرآن کی تفسیر لکھے. وقت وصال آیا، شیطان آ کے سرانے کھڑا ہو گیا. بول رہا فخر الدین بول، تیرے پاس خدا کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو امام فخر الدین رازی وہ بستر موت پہ لیٹ کے دلیل دے رہے ہیں، اللہ ایک ہے یہ دلیل ہے، اللہ ایک ہے یہ دلیل. شیطان وہ دلیل کو کاٹتے چل جا رہا. انہیں بھی کوئی اینچو پینچو نہیں ہے، انہیں کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے. انہیں وہ پورے علماء، انہیں ایک جیب میں ادھر عالموں کو رکھتا، پھر یہ جیب میں ادھر مولویوں کو رکھتا، انہیں مفتیوں کو رکھتا. جس کو جب ضرورت پڑی نکالتا، سامنے بٹھا کے پڑھ کر کے کام کر لے، پھر ڈال لیتا اندر. اتنا خطرناک ہے انہیں. امام فخر الدین رازی دلیل پیش کرے، دلیل کاٹ دیا، دوسری دلیل دیے، دلیل کاٹ دیا، تیسری دلیل دیے، دلیل کاٹ دیا.
40 دلیل دیے، 40 اللہ کے ایک ہونے پر. وہ موت کے بستر پہ لیٹ کر وہ ساری دلیلوں کو کاٹ دیا. اب یقین مانیے ان کا خاتمہ خراب ہونے والا تھا. یہ اب شیطان کے حوالے ہو رہے تھے، سرنڈر ہونے والے تھے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے والے تھے، کیونکہ ان کو علم پر اتنا غرور تھا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، یہ ٹاٹ پہننے والے کا مرید ہوں کیا. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے علم پر ناز کیا. اللہ نے مرنے سے پہلے ان کے علم کا جلوہ ان کو دکھا دیا کہ ایک ناپاک منحوس بدبختہ شیطان ان کے علم کی ساری دلائل کو کٹ کر دیا. اب یہ اس کو سرنڈر ہونے ہی والے تھے. اپنی زبان سے کچھ بد کلمات ادا ہو، اس سے پہلے ایک پانی کا لوٹا ہواؤں میں اڑتا ہوا آیا، آپ کے چہرے پر وہ پانی گرا، کانوں میں آواز گونجنے لگی، اے فخر الدین بدبخت کیا کہنے جا رہا ہے، اس کی دلیل کیوں دے رہا؟ یہ کہے کہ میں نے خدا کے ایک ہونے کو بغیر دلیل کے مان لیا ہے، بغیر دلیل کے مان لیا. جیسے ہی یہ کہا سنا چلا اٹھے، میں نے خدا کو بغیر دلیل کے مانا، میں نے خدا کو بغیر دلیل کے مانا، میرا اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پڑھنے لگے، وہاں سے شیطان بھاگ گیا. اللہ نے اتنی توفیق دی، آپ نے ہواؤں میں پھر آواز پہنچائی کہ تم کون ہو جو اس وقت میری مدد کر کے میرے ایمان کو بچا رہے ہو، تم کون ہو؟ تو پھر حضرت نے جواب دیا، میں وہی نجم الدین کبریٰ ہوں جس کی چوکھٹ سے تو واپس چلا گیا تھا. میں وہی نجم الدین کبریٰ ہوں جس کی چوکھٹ سے تو واپس چلا گیا تھا. یہ ہوتا ہے پیروں کی شان، پیروں کی کیفیات، پیروں کے ساتھ رہنے کا انجام. میرے پیارے بھائیوں، پھر کسی نے نجم الدین کبریٰ سے پوچھا، حضرت وہ فخر الدین رازی تو آپ کے مرید نہیں ہوئے تھے، اگرچہ کہ وہ علم کے بہت بڑے دھنی ہیں، بڑے امام ہیں، آپ کے مرید تو نہیں ہوئے تھے، پھر حضرت آپ نے ان کی مدد کیوں کی ان کے خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے؟ تو امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں، وہ ہمارے مرید نہیں ہوئے تو کیا ہوا، ہمارے در پہ ایک مرتبہ آ گئے تھے نا، تو بس جو ہمارے در پہ آ جائے اس کی لاج رکھنا یہ ہمارا کام بن جاتا ہے. اللہ اللہ اکبر. یہ ہے اللہ والوں کی شان. اللہ والوں سے، پیران کامل سے، بزرگوں سے مرید ہونے کا یہ فائدہ ہے، خاتمہ ایمان پہ ہوتا، خاتمہ ایمان پہ ہوتا. جب آپ بزرگوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، اپنے مریدوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لواحقین کے لیے مانگتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے یہ دور بڑا بدترین دور چل رہا ہے. گناہ اس میں سر چڑھ کے بول رہے ہیں، انسان بدکار 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 سیاکار. کئی نوجوانوں کو میں دیکھا ہوں، رات میں موبائل 9 بجے ہاتھ میں لیا تو فجر کی اذان کے ٹائم پہ خاموش چھوڑ رہا ہوں، پوری رات اس کی موبائل میں نکل جا رہی ہے، عیاشی میں، گناہ میں، بدکاری میں، اللہ اکبر، بد نگاہی میں، اللہ اکبر. کئی نوجوانوں کو دیکھا ہوں رات بھر بیٹھ کے حقے مار رہے ہیں، حقے پوری رات مار رہے ہیں، دوستاں مل کے مل لیے بیٹھ رہے مار رہے ہیں، پوری رات حقے مار رہے ہیں، پوری رات دوستاں مل لیے گاڑیوں پہ ادھر ادھر آوارہ گردی، پھرنا کرنا، گندگی، ڈسکو جانا، پب جانا، گندگیوں میں، برائیوں میں، غلاظتوں میں پڑے ہوئے. یاد رکھو نوجوانوں، آج کی رات تو گزر جائے گی، کل کا دن بھی گزر جائے گا، لیکن ایک دن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا. کیا جواب دو گے جب نہ کوئی والد ساتھ آئیں گے، نہ بھائی ساتھ آئے گا، نہ بیٹا ساتھ آئے گا، نہ دوست ساتھ آئے گا؟ اللہ کے پاس خطرے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک رات کا حساب، ایک ایک دن کا حساب، لمحے کا حساب، غلطی کا حساب، اچھائی کا حساب لیا جائے. بتاؤ نوجوانوں، کیا جواب دو گے، کیا حساب دو گے؟
اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیوں، نیکی کا دامن تھام لو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، پیروں مرشدوں کی بارگاہوں میں بیٹھو، نیکی کا دامن پکڑو، برائی کے راستے سے بچو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ، متقی پرہیزگار بندوں میں شامل کرو۔ اب میں مرید برو بنا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لٹاں والے بابا کو دیکھ لیے جا کے مرید ہو گئے، انگوٹیاں والے بابا چھو اس کے مرید ہو گئے، ایسے چچورے کام مت کرو، یہ کام نہیں ہے۔ اللہ والوں کے پاس جن کی صحبت میں بیٹھے تو آپ کی زندگی میں چینجز آنا، آپ دنیا سے ٹوٹنا، خدا سے جڑنا۔ جس کی صحبت میں بیٹھے تو جہالت ختم ہونا، علم آپ کے اندر آنا۔ جس کی صحبت میں بیٹھے تو آپ کے اندر سے ضلالت، شرارت، ہوس، گندگی، خواہشات سب ختم ہو جانا، وہ ساری جگہ دیدار مصطفیٰ کی تمنا پیدا ہونا، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہونا، عبادت کا شوق و جذبہ دل میں پیدا ہونا۔ ایسی صحبت اختیار کرو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور میری ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔